تو دیکھو کیسا جواب دیا ہے میں نے. ہم حضرت معاویہ سے، حضرت عمر بن عاص سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے. اور حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے، قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے. تو کریں پھر ہم اتنی محبت. ہم نے تو ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے، ہم نہیں قنوت نازلہ پڑھ رہے. مرزا اپنے روحانی ابوں کو خوش کرنے کے لیے انہی کا پڑھایا ہوا سبق بڑے فخریہ انداز میں اور خوش ہو کر بیان کر رہا ہے، اور مرزے کی بات سن کر شاید اس کے شاگرد بھی بڑے خوش ہوں کہ مرزے نے بڑا زبردست جواب دیا اور مرزے نے کمال کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رافضیت کی خباثت ہے، اور یہ خباثت اسی طریقے سے ہے جس طرح کوئی ناسبی آدمی خباثت کرتے ہوئے اسی طرح کا جملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہے، اور یہ خباثت کرے کہ جی مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی محبت ان سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اور یہ بات کر کے پھر صحیح مسلم کا حوالہ دے دے حدیث نمبر 4577 کا، جس میں لکھا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 4 لفظ استعمال کیے تھے: جھوٹا، گناہ گار، دھوکے باز، خائن. تو ایسا آدمی بظاہر تو حوالہ دے رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث کا، لیکن در حقیقت اس کے اندر ناسبیت والی خباثت ہے جس کی وجہ سے وہ یہ جملہ کہہ رہا ہوگا. مرزے نے بھی یہی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی اندر کی رافضیت والی خباثت باہر نکالی ہے اور کچھ نہیں کیا. مرزے نے تو مصنف ابن ابی شیبہ پیش کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حالانکہ اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی بات جب نہ ماننی ہو تو مرزا کہتے ہیں یہ تو دور کی کتاب ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ بقول مرزے کے دور کی کتاب ہے، جبکہ ناسبی اپنی خباثت ظاہر کرنے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث پیش کر سکتے ہیں 4577، جس کو مرزا بنیادی کتاب مانتا ہے اور ہر وقت اپنے سامنے ٹیبل پر اس نے اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے. تو مرزے کے شاگرد انصاف سے فیصلہ کریں کہ اگر کوئی ناسبی آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مسلم 4577 کا حوالہ دے کر اس طرح کی بات کرے تو کیا وہ اس کو برداشت کر لیں گے؟ اگر برداشت نہیں کریں گے اور ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر مرزا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو یہ انداز اختیار کر رہا ہے اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اگر بالفرض قنوت نازلہ والی روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی جنگ بندی کے بعد کوئی ثبوت نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے الفاظ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہے ہوں، جس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات تک، شہادت تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنا سخت رویہ رکھا ہوتا تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے صلح کرتے اور ان کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرتے اور پوری اسلامی حکومت ان کے حوالے کیسے کر دیتے؟ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے اپنی بیعت پر قائم رہے اور انہوں نے بیعت نہیں توڑی. بہرحال اگر چند چیزوں کو مرزا اچھال کر اپنی رافضیت کی خباثت ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ناسبی بھی اسی انداز میں صحیح مسلم کا حوالہ دے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خباثت ظاہر کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں دونوں کی بات ہی خباثت ہے.